السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ایک ساتھی نے میرے ایک ویڈیوز کے نیچے ایک کمنٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کے دیوبندی مولوی حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے، تو اس کے آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ تو اس کے لیے ایک جواب میں دینا چاہوں گا۔ امید ہے انشاءاللہ اس کو یہ جواب پسند بھی آئے گا اور آگے کے لیے اس کے پاس کوئی بات بھی نہیں رہے گی اس کے بعد۔ تو میرے بھائی آپ دیکھیں، انجینئر مرزا نے اگر کہا بھی ہے کہ انہوں نے اس کا کلمہ پڑھوایا ہے تو یہ سراسر جھوٹ ہے، جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں، یہ اپنے آپ کو وائرل کرنے والی باتیں ہیں۔ اب اور بات ملتی نہیں کوئی کہ ان کے اندر خامیاں نکالی جائیں، تو ایسی باتیں، من گڑت باتیں، جھوٹی باتیں بیان کر کے لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بات سچی ہے، چونکہ لوگ تو گوگل کے مفتی کو مانتے ہیں، تو اسی پر وہ کہتے ہیں کہ بس یہ بات ایسے ہی ٹھیک ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، جھوٹ پر مبنی واقعہ ہے۔ واقعہ بالکل ایسا ہے ہی نہیں جیسے انجینئر مرزا نے سنایا ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے، بلکہ واقعہ جس کو اس کے بارے میں علم ہوگا تو اس نے اس واقعے کو پڑھا ہوگا اور سارے الفاظ بھی ان کو یاد ہوں گے کہ ایک مرید نے خواب دیکھا تھا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ وہ مرید جو تھے وہ خواب کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے زبان سے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ نکل رہا تھا۔ تو یہ اس میں پھر بار بار بیچارے کوشش کر رہے تھے کہ محمد الرسول اللہ پڑھوں، لیکن اس کے بجائے پھر اشرف علی رسول اللہ زبان سے نکل رہا ہے۔ اب صبح ہوتے ہی ڈرے ڈرے سے حکیم الامت کے پاس تشریف لائے اور حکیم الامت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میں نے رات کو خواب دیکھا ہے اور بڑی پریشانی ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بجائے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہوں۔ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر بتلائی کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا پیر جو ہے متبع سنت کامل ہے، کہ حکیم الامت اپنے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے کہ سنتوں کی پابندی کرنے والا ہے۔ تو اس کے اوپر انجینئر مرزا نے کہا کہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نعوذ باللہ اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے۔ تو ایک سادہ سا میں آپ جواب دینا چاہوں گا، بالکل یعنی عام فہم زبان میں۔ ایک طرف مرزا احمد غلام قادیانی، جس کو آپ بھی کافر کہتے ہیں اور ہم سب کافر کہتے ہیں، وجہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا اور نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو آپ اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ اور دوسری طرف حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر اپنے نام کا کلمہ پڑھوا رہے ہیں تو آپ اس کو حکیم الامت بھی سمجھتے ہیں، آپ اس کو ایک عالم دین بھی سمجھتے ہیں اور آپ دیوبندیوں کا اس کو رہبر بھی سمجھتے ہیں۔ تو آیا یہ آپ کا دوغلاپن نہیں ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں کہ ایک طرف ایک آدمی کلمہ پڑھوا رہا ہے اپنے نام کا تو آپ اس کو کافر کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک آدمی کلمہ پڑھوا رہا ہے تو آپ اس کو مسلمان کہتے ہوئے گمراہ کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ اس کو کافر کہتے ہیں، اگر اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے کلمہ پڑھوایا ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی صاحب کی صورت میں کافر ہو جائیں گے، لیکن آپ نے سراسر جھوٹ بولا ہے۔ حکیم الامت نے ان کو تسلی دی ہے۔ خواب کے بیان کرنے کا انداز اور طریقہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ خواب کے کیا تعبیر ہوتی ہے اور کس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ ہر خواب کے دو پہلو ہوتے ہیں، دو طریقے سے ان کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو بھی پتہ ہے خواب میں احتلام ہو جاتا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ برا کام کر لیا، بدفعلی کر لی، تو اس صورت میں صرف احتلام کی صورت میں کیا ہے کہ غسل واجب ہوتا ہے، لیکن قرآن میں صاف حکم ہے کہ بھئی اگر کوئی زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائے یا پھر اس کو رجم کیا جائے، دو احکامات جیسے ہیں۔ تو اگر رات کو خواب میں کوئی اس طرح کام کر رہا ہے، بدفعلی کر رہا ہے، تو آپ کے قول بقول اس کو بھی رجم کرنا چاہیے، اس کو بھی سنسار کرنا چاہیے، لیکن آپ وہاں پر نہیں مانتے اور یہاں پر ایک خواب کو آپ جھوٹا بنا کر پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا آپ سے بھی اور آپ کے تمام اسٹوڈنٹ سے یہی گزارش ہے، یہی اپیل ہے کہ یہ جھوٹ نہ باندھیں، یہ جھوٹ نہ بولا کرے
حقیقت سامنے لائیں. آپ خود ضعیف روایات کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحیح روایت ہے، کہ جو آپ کی زبان سے نکلی بس وہ صحیح ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں میں ضعیف روایات کو نہیں مانتا، آپ خود ضعیف روایت لکھتے ہیں. آپ کے اپنے ریسرچ پیپر میں کتنے ضعیف روایات موجود ہیں. تو اسی لیے آپ سے اور آپ کے تمام اسٹوڈنٹوں سے گزارش ہے کہ ایسے جھوٹ کو نہ پھیلائیں اور ایسے بدگمانیاں لوگوں میں انتشار لوگوں میں نہ پھیلائیں. پہلے بھی مذہبی اختلافات بہت زیادہ ہو چکے ہیں. ہر کسی عام آدمی کو بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں جاؤں تو کس طرف جاؤں، کون سا اسلام قبول کروں، کون سا حق مذہب ہے، عام آدمی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو اسی لیے چونکہ کل پرسوں بھی میرے پاس ایک آدمی آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں بریلوی ہو جاؤں، میں دیوبندی ہو جاؤں، میں اہل حدیث ہو جاؤں، شیعہ ہو جاؤں، کس کس کی مانوں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تو اسی لیے یہ سارا کا سارا فتنہ جو ہے یہ صرف اور صرف انجینئر مرزا کی وجہ سے پھیل رہا ہے. حقیقت ہے یہ کہتے ہیں کہ میں فرقوں کی دکانیں بند کروانا چاہتا ہوں، میں ایک امت بنانا چاہتا ہوں. کبھی بھی اس طرح امت نہیں بنے گی جس طرح کہ آپ بنا رہے ہیں. امت بنانے کے لیے دعوت تبلیغ کا کام اس وقت سب سے بہترین کام ہے کہ ایک امت کی بات ہوتی ہے، نہ دیوبندی نہ، ہاں اس میں ہم نے خود دیکھے ہیں بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، پنج پیر بھی، سب قسم کے لوگ تبلیغ میں چلتے ہیں. ہمارے ساتھ چلے ہیں بریلوی لوگ، ہمارے ساتھ تبلیغ میں چلے ہیں. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ دیوبندی لوگ زیادہ چلتے ہیں تو اس لیے اس کا جھکاؤ دیوبندیوں کی طرف ہوتا ہے. خود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تبلیغی جماعت نام نہیں رکھا اور نہ میں نے کوئی نام اس کا رکھا ہے، یہ کوئی جماعت نہیں ہے. اگر میں نام اس کا رکھتا تو اس کا نام میں رکھتا تحریک ایمان. تحریک ایمان میں نام رکھتا، کیونکہ اس میں یہ ہر قسم کے لوگوں کے لیے ہے، یہ مسلمان کے لیے ہے، کسی فرقے کے لیے نہیں ہے دعوت والا راستہ. لیکن جس طریقے پر آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں فرقوں کی دکانیں بند کروں گا، فرقے ختم کرنا چاہتا ہوں، کبھی بھی اسے نہیں فرقے بند ہو سکتے. ہاں آپ مزید فرقے بڑھا رہے ہیں، آپ خود ایک فرقہ بننا چاہ رہے ہیں. بابوں پر آپ اعتراضات کرتے ہیں، نعوذ باللہ. ایک اللہ جل شانہ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو اللہ کے ولی کو کوئی غم اور کوئی افسوس نہیں ہوگا قرآن مجید کی آیت کے مفہوم کے مطابق. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے ہاں اللہ کا ولی کون ہے؟ آپ کس کو حق سمجھتے ہیں؟ کیا امام بخاری کو سمجھتے ہیں؟ کیا وہ بابا نہیں تھا؟ امام مسلم کو سمجھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ بابے نہیں تھے؟ آپ کے ہاں آپ کے بقول آپ جن کتابوں کو قرآن حدیث کی کتابوں کو روایت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، کیا وہ بابا نے نہیں لکھی؟ آسمان سے تو صرف ایک قرآن مجید نازل ہوئی ہے. تو اسی لیے امت میں گمراہی کے بجائے آپ دین کی بات کریں اور سیدھے راستے کی بات کریں. آپ قرآن و سنت کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور قرآن و سنت کے نام پر اپنی تعداد بڑھا رہے ہیں. آپ خود ایک فرقہ بنانا چاہ رہے ہیں، فرقہ نہیں بلکہ فتنہ بنانا چاہ رہے ہیں آپ بہت بڑا، کہ آپ عوام الناس کو جو بیچارے دین سے نہ واقف ہے ان کو آپ لوگوں سے، علماء سے کاٹ رہے ہیں، جو کہ پچھلے صدیوں سے ایک یہود کی بہت بڑی سازش چلی آ رہی ہے کہ مسلمان کو توڑنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مذہبی لوگوں سے عوام الناس کو کاٹا جائے، علماء سے اور عوام کا تعلق ختم کر دیا جائے. تو آپ سب سے زیادہ کردار اس چیز کے اندر ادا کر رہے ہیں.